ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میرے وقار، میری شان، میری حیثیت کے مطابق بندے تو نے مجھے پہچانا کوئی نہیں۔ اگر مجھے پہچان لیتا، میری شان کو پہچان لیتا، میرے بندے کبھی ایسا نہ ہوتا کہ میرے گھر کے پاس سے تو گزر جاتا۔ کسی کے شہر میں مہمان بلکہ چلے جاؤ، وہاں تمہارا رشتہ دار ہے، باپ کا رشتہ دار ہے، ماں کے خاندان کا رشتہ دار ہے، دروازے پر جاؤ گے کہ یار بوئے تے کولوں ٹر گے، لوکی گلا کرن گے۔ اللہ اکبر، اس کا احساس ہے، اس کے تشخص اور وقار کا اس احساس ہے، اس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اگر مالک کائنات کے وقار کا، اس کی عزت، اس کے تشخص کا احساس ہوتا تو رب کعبہ کی قسم اذان سن کے کبھی مکان میں نہ بیٹھتا، اذان سن کے کبھی دکان میں نہ بیٹھتا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس نے جزا کی جگہ زمین نہیں رکھی، سزا کی جگہ اس نے زمین نہیں رکھی۔ ہاں تھوڑا بہت میرے عزیزوں ہلا دیتا ہے، پکا دیتا ہے، انسان کو سبق سکھا دیتا ہے، مگر نہ سب کچھ حلیمہ، سب کچھ برداشت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا کسی کو پریشان کرتے ہیں جتنی پریشانی برداشت کر لیتے ہیں۔ اے میرے بندے، اتنا کسی کو ستاتے ہیں جتنا خود ستانا برداشت کر لیتے ہیں۔ تو نافرمانی جتنی مرضی کر لے، تو جتنا مرضی ستا لے بندے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی پریشان کر لے مجھے بندے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے بندے، یہ تیرے سارے طور تخم، یہ ساری تیری ہلڑ بازی، یہ ساری تیری بناوٹ، جب میں قیامت کے دن یوں آنکھ کی گھوری سے دیکھوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے سب کا جنازہ نکل جائے گا۔ ساری امتیں اپنے اپنے پیغمبر کے پاس جائیں گی، اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گی، ہر پیغمبر ماتھے پہ ہاتھ پھیر کے پسینہ دکھائے گا، کہے گا چلو چلو آج اپنا کام کرو، ہماری جتنی ذمہ داری تھی، ہم تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ہمیں پتھر مارے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، چلو ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن آج ہم تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ قربان جاؤ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، رب کعبہ کی قسم ان لوگوں کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گے، ان لوگوں کو بھی میرے عزیزو حوض کوثر پلانے کے لیے تیار ہوں گے جس نے ایک مرتبہ بھی میرے نبی کے طریقوں پر عمل نہ کیا ہو۔ فرشتے گریبان سے پکڑیں گے، باہوں سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے حوض کوثر سے دور کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ذرا غور سے دیکھیے تو صحیح، یہ عقل میں، شکل میں، نقل میں کہیں سے غلام رسول نظر آتا ہے، کملی والے جب میدان معاشر میں یہ غلام رسول نہیں نظر نہیں آتا تو دنیا کے اندر اس نے کیا غلامی کی ہوگی؟ رحمت والے نبی فرمائیں گے بتاؤ اس نے کیا کیا؟ کہ دین میں زیادتیاں کر کے مسکرایا کرتا تھا، ہلڑ بازیاں کر کے دین کے اندر اترایا کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑے کرتا تھا، تیرے نبی تیرے طریقوں کو توڑا کرتا تھا۔ رحمت والے نبی فرمائیں گے اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جی جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھیں گے اور یوں کر کے منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن سحقن، اسے میرے سے دفع کر دو، یہ حوض کوثر پینے آیا ہے، آج محمد میں سے چہرہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ جنہوں نے آج میرے عزیزو نماز کا سجدہ کیا، ایمانداری سے بتاؤ انہوں نے میرے عزیزو کیا نقصان کر لیا، اور جنہوں نے آج نماز چھوڑ دی ان کا کیا فائدہ ہو گیا؟ میرے عزیزو میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، جمعۃ المبارک کا دن ہو، نماز کے اوقات میں نکاح کی تقریب نہ رکھا کرو، اگر رکھنی ہو تو برات کو 4 بجے کا ٹائم دو، خبردار جمعے کے وقت نہ آنا، مولوی صاحب کا بھی جمعہ جائے گا، وہ بھی ہڑبڑ کرتا بیٹھا رہے گا، برات آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ وکیل بھی میرے عزیزو جمعے کی نماز چھوڑیں گے، شادی کے گواہ بھی جمعے کی نماز چھوڑیں گے، باراتی میرے عزیزو لڑکی کی طرف سے دعوت پر آنے والے بھی میرے عزیزو جمعے کی نماز چھوڑیں گے۔ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کی نماز میرے عزیزو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اتنا مجمع جب یہ نماز چھوڑ کر کسی کی شادی میں خوشی میں شامل ہونے کے لیے جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میرے عزیزو اس کی خوشی میں شامل ہونے جائے گا، اس کے لیے بھی وہ خوشی وبال جان بن جائے گی، جس کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے مصیبت کا سامان بن جائے گی۔
दरवाजे पे खड़े हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धी के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमत वाले नबी मस्जिद में तशरीफ ले जाने लगे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ने हज़रत अली के चेहरे को देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लग गए। फरमाया अली क्या बात है? हज़रत अली की हिचकी बंद गई। आपने न हाँ की न ना की, आपने फ़ौरन हज़रत अली को जो जोड़ा और फरमाया अली फातिमा कैसी है? हज़रत अली ने अंदर की तरफ इशारा कर दिया। रहमत वाले नबी ने हुजरे का पेमंद वाला टाकियों वाला फटा हुआ पर्दा हटाया, पुराना सा पर्दा हटाया, अंदर तशरीफ ले गए। अम्मा फातिमा अपने जिस्म को जोड़ के मुसल्ले पे लेटी हुई है। रहमत वाले नबी ने फरमाया अली मेरी फातिमा को क्या हुआ? अर्ज़ की कमली वाले आज 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन गुजर रहा है, तेरी बेटी के मुंह में खजूर का दाना कोई नहीं गया। रहमत वाले नबी ने हज़रत अली को नहीं कोसा, हज़रत अली को कोई कुछ नहीं कहा, सैयदा फातिमा का हाथ नहीं पकड़ा, यूं कहा अली जब तेरा काम धंधा लग जाएगा फिर मेरी बेटी को बुला लेना, मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। फरमाया आज मैंने दामाद को झड़क दिया, आज मैंने दामाद की शान में कुछ कह दिया, कल क़यामत तक बेटियों को उनकी रोटी उनके कपड़ों को बेस बना के बुनियाद बना के दामादों की इज्जत को उछाला करेंगे। आपने हज़रत अली से कुछ नहीं फरमाया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर उठाया और आपने अपनी गोद मुबारक में रखा और सर के बालों पर हाथ फेर कर रो के दिखाया। अम्मा कहती हैं नबी के आंसू मेरे पे गिरे, मुझे गिल्लापन महसूस हुआ, मैंने आंखें खोली, मुझे फरमाया बेटी जरा आंखें खोल, बता क्या बात हुआ? भला कोई रोटी पर भी हौसले हारा करता है, कोई कपड़े पे भी परेशान हुआ करता है। अल्लाह अकबर, तो रोटी पर हौसला हार गई मेरी बच्ची, तू कपड़े पे हौसला हार गई तो तुझे फातिमा मोहम्मद की धी कौन कहेगा? इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम करते गुजरे। आपने फरमाया अली ये बिलाल है? कजी कमली वाले बिलाल है। हज़रत बिलाल हबशी अंदर गए, कहाँ जा रहे हैं? ज़ोहर की अजान का वक़्त है, नमाज पढ़ने के लिए अजान देने के लिए जा रहे हैं। रहमत वाले नबी ने फरमाया फातिमा जरा हौसला कर, सीने से लगा के प्यार किया, सर के बालों में हाथ फेर के माथा चूमा। फरमाया फातिमा हिम्मत कर, रोटी अल्लाह वक्त इस पे भी कोई परेशान हुआ करता है, मिल गई तो खाली, ना मिली खुदा का शुक्र अदा किया। फिर अपनी तरफ इशारा किया, ए फातिमा तुझे 4 दिन की भूख ने हिला के रख दिया, तूने मेरे पेट की हालत देखी, तेरा बाप कितने दिन से भूखा है। अल्लाह अकबर, फातिमा चल मेरी बच्ची जरा खड़ी हो जा। उधर बिलाल की अजान की आवाज़ आए, मैं मस्जिद में खुदा का हुक्म पूरा करूंगा, तुम मुसल्ले पर मेरी बच्ची खुदा का हुक्म पूरा कर, आहिस्ता पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले, खड़ी होके पढ़ ले। ए फातिमा भूख से तेरा इंतकाल हो गया, सब्र करके दिखा दूंगा। अगर मेरी बच्ची ज़ोहर की नमाज का सजदा तेरे से छूट गया, मुझे बता अपनी उम्मत को क़यामत के दिन में क्या मुंह दिखाऊंगा। घर के अंदर जाते हो, बेटे को गले से लगाते हो, भाई को गले से लगाते हो, बेटी को गले से लगाते हो। मेरी थी आज स्कूल गई सी कि नहीं गई सी, मेरी बच्ची अल्लाह अकबर दूध पीता सी कि नहीं पीता सी, रोटी खादी सी कि नहीं खादी सी, मेरे पुत्र हाँ खेडन गया सी कि नहीं गया सी, जिम गया था कि नहीं गया था। खुदा पाक की कसम किसी के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकला मेरे बच्चे आज नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। मेरी बेटी बता आज कितनी मरतबा तूने खुदा को रो के दिखाया, कितनी मरतबा तूने कुरान पाक को खोल के दिखाया। रब्बे काबा की कसम जो रहमत को लाने वाली चीजें थी, असबाब थे, उनसे तो मुंह मोड़ के बैठ गए। कुरान घर में खुलता था, खुदा की रहमत आया करती थी, मुसल्ला 5 वक्त में घर के वेड़े में बिछा करता था, फरिश्ते खुदा की रहमत दे के जमीन पे आया करते थे। मुसल्ला अलमारियों में छुप गया, कुरान मेरे अजीजों बक्सों में संदूकों में जाके छुप गया। बताओ मेरे अजीजों जो इस वक्त आपके मेरे हालात आसमान की तरफ जा रहे हैं, खुद ही फैसला करो, खुद ही जज बन जाओ, खुद ही मुंसिफ बन जाओ। बताओ ये हमारे अमाल खुदा की रहमत को लाने वाले हैं? मैंने तो उस दिल से खामोशी का इजहार कर लिया, वरना मेरे अजीजों गली गली में जगह जगह दिल के अंदर 4-4 5-5 प्रोग्रामों पर हर जगह में जाके मुजम्मत करता था, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगाने वाली बच्चियों खुदा गैरत करो, खुदा के वास्ते खुदा का खौफ करो। लेकिन इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में जो 2 वाक़यात हुए, एक बच्ची के सीने में 5 गोलियां मारी गई और 2 दिन के बाद कयूमाबाद के अंदर 24 कराची के अंदर 24 दिन की बच्ची के गले के ऊपर बाप ने छुरा फेर कर बच्ची का सर अलहदा
پیدا کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، پھر ایمانداری سے بتاؤ یہ عورتیں بازار کے اندر جو اپنا حق مانگ رہی ہیں، یہ غلط کر رہی ہیں کہ صحیح کر رہی ہیں؟ ایک باپ بچی کو برداشت نہیں کرتا، کنبے کو یہ باپ کیسے برداشت کرے گا؟ 4 بیٹیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ باپ کے مر جانے کے بعد 4 یتیم بہنوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور ایمانداری سے میں یوں نہیں کہتا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ ہمارے 5 وقت کے نمازی ہو، بس میں آپ سے کہتا ہوں ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو تو صحیح، ہم اپنے گھر کے اندر بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آج کی رات شب برات کی رات ہے، اللہ سے رحمت لینے کے لیے، خدا سے اس کا فضل لینے کے لیے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزو جب جھولی کو دیکھا فرمایا اس میں نہ مت ڈالوں، بتا یہ تیری جھولی کتنی جگہ سے داغدار ہے۔ ماں کو ستایا ہوا نظر آ رہا ہے، بہن کو ستایا ہوا نظر آ رہا ہے، بھائی کو رلایا ہوا نظر آ رہا ہے، ماموں خالو سے ناراضگی نظر آ رہی ہے، پھپھیوں کو گھر سے دھکے دے کے نکالنا نظر آ رہا ہے، بیٹیوں کو اللہ اکبر اذیت سمجھا نظر آ رہا ہے، حرام کا کاروبار نظر آ رہا ہے، سود کا پیسہ نظر آ رہا ہے، بے نمازی نظر آ رہا ہے، بے حیا نظر آ رہا ہے، بے کردار نظر آ رہا ہے، اور تو نے گناہوں سے اتنی جھولی بھر دی، بتا میری رحمت تیری جھولی میں کہاں سے آئے گی؟ یہ آنکھ اسے سمجھاؤ، خدا کا اس کو واسطہ دو، یہ مال کے کھٹ جانے پہ روئی، کاروبار کے بند ہونے پہ روئی، اولاد کے مر جانے پہ روئی، ماں باپ کی جدائی میں روئی، اور خدا کی قسم خدا نے کی رحمت نے منہ موڑ لیا، مصطفیٰ کی محبت نے منہ موڑ لیا۔ اس آنکھ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس آنکھ نے کیوں ہڑتال کر دی، اس آنکھ کو اپنی ذات پہ کبھی رونا ہی نہیں آیا۔ میرے ویرو شیشے کے آگے جا کے کھڑے ہو جانا اور دیکھنا، جس پر تم 5-5 ہزار کی پرفیوم لگاتے ہو، جو جوڑا 4-4 ہزار کا پہنتے ہو، 2-2 ہزار روپے سلائی دے کے جوڑا سلواتے ہو، اللہ اکبر میرے عزیزو 2-2 گھنٹے حجام کی دکان پر بیٹھ کر اپنا فیشل اپنے بال کٹواتے ہو، میرے عزیزو آپ کے میرے پاس کیا گارنٹی ہے یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جلنے سے بچ جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے میرے پاس میرے عزیز ہو کہ یہ آپ کا میرا جسم قبر کے اندر محفوظ رہے گا؟ اللہ اکبر میرے عزیز ہو، یہ قبر کے اندر آپ کا میرا جسم محفوظ رہے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، خدا کی قسم جب سے اہل اللہ کی قبروں پہ ہو کے آیا، جب سے صحابہ اکرام کے مزارات پہ ہو کے آیا، یقین جانو سینہ اس وقت کا مدینہ بنا ہوا ہے، ان کی قبروں کی مٹی دیکھ کر سینہ مدینہ بن گیا۔ ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کالی کملی والے کو دیکھا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا وہ منظر اس وقت سامنے آ جاتا ہے۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو عین اس جگہ سر رکھ دیا جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ موجود تھا۔ اللہ اکبر، اے لوگو رب کعبہ کی قسم 100 نہیں 2000% جسم سمیت قبر میں بلال آرام فرما رہا تھا، اور میرے سے پوچھ رہا تھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا نام ہے؟ میں نے کہا دنیا مجھے پیر طریقت کہتی ہے، دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے، دنیا مجھے حضرت جی کہتی ہے، دنیا مجھے مولوی جی کہتی ہے، دنیا مجھے قاری صاحب حافظ صاحب کہتی ہے، دنیا مجھے خطیب العصر کہتی ہے، دنیا مجھے خطیب البے بدل کہتی ہے، دنیا مجھے خطابت کی دنیا کا شہنشاہ کہتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب میں نے اپنا تعارف کرایا، مجھے محسوس ہوا بلال مجھے سن کے میرے تعارف کو ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا بلال یہ تو میرا تعارف ہے، بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ کہ دنیا مجھے غلام رسول کہتی ہے، دنیا مجھے بلال کہتی ہے، دنیا مجھے عاشق رسول کہتی ہے، دنیا مجھے مؤذن رسول کہتی ہے، دنیا مجھے کعبے کا مؤذن کہتی ہے، دنیا مجھے مدینے کا مؤذن کہتی ہے۔ میں نے کہا بلال تو بھی عاشق رسول، میں بھی عاشق رسول۔ کہ عبد الحلال بتا تو عاشق رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا طرح طرح کی مرغن غذائیں کھا کر، اللہ اکبر، طرح طرح کے کپڑے پہن کر میں عاشق رسول بنا۔ بلال
اپنا بھی تعارف کرا، حضرت بلال نے ہنس کے دکھا دیا ہوگا اور فرمایا ہوگا تو متنجل کھا کے آج کے رسول بنا، میں چمڑے ادڑوا کے آج کے رسول بنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے کہا بلال تیرے عشق کا وزن کب کیا جائے گا اور میرے عشق کا وزن کب کیا جائے گا؟ کہنے لگا میدان معاشر میں حضور کے حوض کوثر پر دونوں چلے جائیں گے اور میں بھی کہوں گا میں بھی آج کے رسول ہوں، تو بھی کہہ دیو آج کے رسول ہو۔ نظر جس کی طرف اٹھ جائے گی وہ آج کے رسول ہو جائے گا، اور جس کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے گا وہ گستاخ رسول بن جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم اس سخت فیصلے پر عبدالحنان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بلال اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا مجھے نمبر 1 کہے لیکن میدان محشر میں بلال تو نمبر لے جائے گا۔ آج مال والا کہہ رہا ہے جی مال ہوئے تے کچھ کریے نا، پیسہ کول ہوئے تے پھر نماز بھی مزہ آندا ہے۔ چلو چلو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دروازے کی کنڈی بجاؤ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبدالحنان کو دنیا کہتی ہے مال ہوئے تے نماز مزہ آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میزبان رسول ہے، تو کالی کملی والے کا مدینے میں پہلا میزبان ہے۔ رب کعبہ کی قسم جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا اعزاز دیا جاتا ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی پھیلا کے میزبانی کے لیے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کملی والا یا اللہ آج کملی والا میرے گھر کا مہمان بن جائے۔ پتہ ہے ابو ایوب انصاری کے چھت کے کانے بھی پورے کوئی نہیں، کھجوروں کے تنکے بھی پورے کوئی نہیں، چھال پڑی وہ بھی خشک ہو گئی، لکڑیاں خشک پڑی ہیں۔ ابو ایوب کہاں بٹھائے گا کہ یہاں بٹھاؤں گا؟ رب کعبہ کی قسم پھر کہا ابو ایوب کہاں بٹھائے گا؟ سینے پر ہاتھ کا اشارہ کر دیا کہ یہاں بٹھاؤں گا۔ ابو ایوب کچے مکان میں بٹھائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، اپنے جسم کے سب سے قیمتی حصے اپنے دل کے اندر بٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ جب قبول کرنے پر آتا ہے کچے فرش نہیں دیکھا کرتا، اللہ مومن کے دلوں کو دیکھا کرتا ہے۔ گھر آئے بیوی کہنے لگی ابو ایوب کہ جی کیا بات ہے، مچلا مچلا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے تیری دیوانگی عجیب عجیب سے اثر دکھا رہی ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے رازدان اللہ نے عورت کو اور مرد کو اللہ نے ایک دوسرے کا رازدان بنا دیا کہ ایک دوسرے کے دکھوں کو شیئر کرنے والی، ایک دوسرے کے دکھوں پر مرہم رکھنے والی، پردہ رکھنے والی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیوی کا پلو پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابو ایوب خیر ہوئے؟ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھ کر مکے و مدینے کے اندر کفار یہود و نصارہ کی تکلیفیں کھا کے نہ رویا، برداشت کر کے نہ رویا، مارے کھا کے نہ رویا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہ رویا، فاقوں والی زندگی میں نہ رویا۔ آج ابو ایوب تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہنے لگا اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے آج 2 جہاں کا سردار رب کعبہ کی قسم سارے نبیوں کا سردار آج مدینے میں تشریف آوری کر رہا ہے، آج اس کا قدم مبارک مدینے کی دھرتی پر ہے۔ کہنے لگے ابو ایوب رونے کی بات ہے، اس پر ہنس کے دکھا۔ کہنے لگی ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ آج میں نے گلی کے اندر جا کے دیکھا ڈیرے والوں نے ڈیرے کھول دیے، ویڑے والوں نے ویڑے کھول دیے، مکان والوں نے مکان کے دروازے کھول دیے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ نگاہ کرم ہو گئی تو ہمارے گھر میں بھی پیر پڑ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیوی کہنے لگی پھر کیا مطلب ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگے جب میں نے اپنے دروازے کو دیکھا اس کی لکڑیاں بھی پوری کوئی نہیں، کنڈا بھی ٹوٹا پڑا ہے، کچا فرش ہے، ادم ہوا میرے عزیزو، اللہ اکبر، کھردرا فرش ہے، اوپر نیچے کا فرش ہے۔ ابو ایوب اپنے نصیبے پہ رونے لگ گیا اور کہنے لگے یا اللہ میں نے اپنے لیے کبھی مکان نہ مانگا، کاش میرا مکان اچھا ہوتا تو سارے نبیوں کا سردار میرا مہمان ہوتا۔ اللہ کی قسم ایک پردے کا نظام، غیب کا نظام حرکت میں آیا، فرمایا فرشتو یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، یہ اللہ اکبر اب میرے نبی کو اپنے گھر میں مان بنانا چاہتا ہے، جا جا کے کہہ دے جس ہستی کے سر پہ میرے ختم نبوت کا تاج سجایا وہ ہستی اللہ اکبر لوگوں کے مکانوں کو نیک نہیں دیکھا کرتی، وہ تو لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت دیکھا کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر وہ ہستی مکان کو دیکھتی تو حضرت علی کو فاطمہ کا رشتہ نہ ملتا۔ او لوگوں، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فرض بیٹی کو بیانہ ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی ارائی کی، کسی کی ملکوں کی، کسی کی بٹوں کی، کسی کی جٹوں کی، اپنے سے بڑا یا اپنے ہم پلہ تلاش کرتا ہے۔ کہاں میرے نبی کا مقام، کہاں علی کا مکان،
اللہ اکبر، کہا میرے نبی کا مکان جس کے دروازے پر 24,000 مرتبہ جبرائیل ہاتھ باندھ کے آ کے کھڑا ہوا ہے، حکم کرو حکم کرو حکم کرو۔ اللہ اکبر، جس کے دروازے پر معراج کی رات لینے کے لیے آئے، کہا خبردار دروازے کی کنڈی نہ بجانا، میرا نبی مکے کی تکلیفیں کھا کھا کر، لوگوں کے پتھر کھا کھا کر میرا نبی آرام کر رہا ہوگا، میں نے اس کو راتوں کو رونا دیکھا، میں نے راتوں کو اس کے دکھڑے سنے، میں نے امت کے لیے جھولی پھیلا کے تڑپتا دیکھا، خبردار جا کہ کلڈی نہ کھٹکھٹانا، میرا نبی کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ جبرائیل جو تیرے 600 پروں میں سب سے پر اعلیٰ ہے، جا میرے محمد کی پیروں کی تلیوں پہ رگڑنے لگ جا، تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں فرشتوں کا سردار ہو کر محمد کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے عشق مصطفیٰ کو اپنی شادی کے 4 دن میں بیچ دیا۔ نوجوانوں، ہم نے عشق رسول کو اپنی جوانی کے 4 دنوں کے اندر بیچ دیا۔ اندازہ لگا تجھے جوانی عزیز ہے، رب کعبہ کی قسم خدا کو آمنہ کا لال عزیز ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ کتنی سیانی بیوی تھی، اپنے شوہر کے درد کو بانٹنے والی۔ جاؤ، جو تم نے اپنی زندگی کے انتخاب کر کے جو فیصلے کیے ہیں، بھائی اسلم صاحب، حاجی عبدالحق صاحب، چلی گئی وہ قبروں کے اندر جو اپنے مرد کا احساس کیا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے پلو سے پیسے نکال کے دیا کرتی تھی؟ کوئی گل نہیں، تیری دیہاڑی کو نہیں لگی، میں کل دے بچا کے رکھے، لیکن یہاں تو 2 روٹی پر طلاق لینے والی بتا، وہ تیری نسل کو عبدالقادر جیلانی بنائے گی؟ جٹھانی کے کمرے میں ایسی، درانی کے کمرے میں ایسی، میرے گھر میں ایسی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، خرے تو کنا مال کتھے لے کے جانا ہے؟ تو بچہ دا پیو کوئی نہیں، بچہ نہیں تو عذاب الہی ہے۔ جب اولاد کے سامنے باپ کو ذلیل کرے گی تو مجھے بتا، یہ بچے باپ کے سر میں چھتر نہیں ماریں گے؟ اللہ نے جب تیرا ہاتھ مرد کے ہاتھ کے اندر دیا تو سب سے پہلے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، خبردار ڈریو ڈریو ڈریو۔ تجھے ایسے بندل کے اندر باندھ دیا، جب تو لال جوڑے میں بیٹھتی ہے اور نکاح والے فارم پہ دستخط کرتی ہے تو آسمان کے فرشتے تیرے دیکھ کے درج کرنے لگ جاتے ہیں، اور تیرے اس نکاح کے بندر پر آسمان کے ملائکہ تجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ بیٹھی میری بہنیں پردے میں، موبائل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے۔ مجھے عورتیں بڑے پیار سے مجھے اپنا بھائی خطیب سمجھ کر، احساس کرنے والا وکیل سمجھ کے سنتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، تمہاری حیثیت تو تھی عبدالقادر جیلانی بنانے کی، تمہارا شان تو تھا رابعہ بصریہ ماذا ادویہ شبانہ بنانے کی، تمہاری شان تو تھی کتنے مقدروں والی لوگ تو عورتیں تھی۔ خدا کی قسم، تمہاری گود میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، تمہاری گود کے اندر 4 دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر شہنشاہی ٹھاٹ باٹ سے حکمرانی کرنے والے گزرے، ان کے اندر سے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گزرا، جو 1000 سال کے بعد رب کعبہ کی قسم جس کی قبر کو کھول کے دیکھا گیا، کفن بھی پورا نظر آیا، جسم بھی پورا نظر آیا، وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ شیخ الحدیث نہیں تھا، دنیا پر حکمرانی 4 بر اعظموں پر بادشاہت کرنے والا رب کعبہ کی قسم ہے۔ ضروری نہیں مولوی مصلی پہ خدا کو راضی کرے گا، لوگ تاج و تخت پہن کر بھی خدا کو راضی کر کے چلے گئے۔ میرے پیاروں، میں تمہیں اپنا پیارا کہوں، میرے ماں جاؤ، کیا آپ کو اپنے آپ پر ترس نہیں آتا؟ اپنے بچوں کی کٹنگ دیکھ کر، اپنے بچوں کا لباس دیکھ کر، اپنے بچوں کی بہودگی دیکھ کر، اپنے بچوں کے ہاتھ میں راتوں کو 4 بجے موبائل دیکھ کر، اپنی بچی کا گلا کھلا دیکھ کر، اپنی بچی کے سر پر میرے عزیزوں، اپنی بچی کے سر سے دوپٹہ اترا دیکھ کر ایمانداری سے بتاؤ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کب روگے؟ اللہ کی قسم، لوگ مال کے نانے پہ روتے ہیں یا تو عزت لٹ گئی۔ ایک سال کے بعد آج سارے آ کے بیٹھ گئے، 1 سال کے بعد آج سارے آ کے بیٹھ گئے، اس کا پوچھنے کا حق نہیں
پچھلے سال جو جھولیاں بھر بھر کے لے کے گئے تھے، میں دینے سے انکار تو نہیں کرتا، بتاؤ پچھلے کا تم نے کیا کیا؟ باپ چاچے کو کہتا ہے، مامے کو کہتا ہے، انہوں سمجھا جگری یار کو کہتا ہوں میں پیسے دین تو منع نہیں کرتا، میں کڑا کھانا ہے، میں قبریں تھوڑی لے کے جانا ہے، سارا عہد ہے۔ پچھلے سال جو 5 لاکھ دیے تھے وہ داتے 10 نے کی کیا؟ اللہ بھی فرماتا ہے میرا حبیب تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگ رہے، میں نے کون سا میری اولاد ہے؟ نہ میرا بیٹا، نہ بیٹی، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، میں نے خزانے کیا کرنے، میں نے پیسہ کیا کرنا؟ اس سے پوچھ دو صحیح جو پچھلے سال دیا تھا تو اس کا کیا کیا؟ کسی مدرسے میں دیا ہو، کسی قرآن کے حافظ کے لیے دیا ہو، دین کی ترقی کے لیے دیا ہو، کسی بیوہ کی چادر کے لیے دیا ہو، کسی یتیم کا سہارا بننے کے لیے کہا گیا جو پچھلے سال دیا تھا؟ اور کیا میں اتنا مجبور ہوں، میں تجھے آگے دے رہا ہوں، تیرے سے پچھلے کا حساب نہیں لے سکتا؟ مجھے کبیر والے کے مولانا ارشاد صاحب میری بات پکڑ لی اور کہہ رہے مولوی صاحب اپنی جان پہ ترس کا، روتا کیوں ہے؟ نہ رویا کر۔ میں نے کہا مولانا ذرا بیٹھ کے سنو، میں حالات حاضرہ پہ بات کروں۔ خدا کی قسم میں نے کبیر والے سراج العلوم میں مولانا ارشاد صاحب شیخ الحدیث کو بٹھا کر 1.25 گھنٹہ تقریر کی، رو رو کے اس نے رومال گیلا کر لیا۔ اگلے دن دل کی تکلیف میں ملتان پہنچ گیا، پھول کر کے کہنے لگا عبداللہ ایک ایک بات حق کہہ کے گیا، رب کعبہ کی قسم تیری بات دماغ پہ نہیں لگتی، سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ مجھے معراج بھی آتی ہے، مجھے شب برات کے فضائل بھی آتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں گل کو شب برات کے فضائل سناؤ۔ جو یہاں سے دعا کر کے سگریٹ نکال لیں گے، سگریٹ ختم ہونے تک گھر جائیں گے اور کروٹ بدل کے سو جائیں گے، مجھے شب برات سنانے کا کیا فائدہ؟ میں کیا سناؤں کہ کل لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ کیا میرے سنانے سے لوگ مان جائیں گے؟ فرمایا والدین کا نافرمان ہو بخشش کوئی نہیں۔ دل کے اندر کسی کی نفرت رکھتا ہو، فرمایا آج کی رات میں زانیوں کو معاف کروں گا لیکن کسی کا کینہ رکھنے والے کو میں معاف کوئی نہیں کروں گا۔ بتاؤ کہ کون کس کو معاف کر کے جائے گا؟ وہ عرش، وہ اللہ، وہ سدرۃ المنتہی، وہ لوح و کرسی، وہ 7 آسمان سے نیچے زمین پر رحمت اتر گئی، وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اندر کیوں نہیں جاتی؟ کہ یا اللہ بھائی کا بغض، بیوی کا بغض، ساس کا بغض، بیوی سے نفرت، سسر سے نفرت، بھائی سے نفرت، پڑوسی سے نفرت، اللہ خانے در خانے نفرتوں سے بنے پڑے، بتا میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں لوٹ کے آ جا۔ دسترخوان پہ جٹھانی بیٹھی درانی کی دشمن ہے، بھائی بیٹھا بھائی کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم پاک دسترخوان پر پاک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے اور دل کے اندر خیال کرے اے دنل کھانا ہی پہ گئی، اللہ اکبر، جب میرا بچہ دا دشمن ہے تجھے کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ خون کا دشمن ہوا کرتا ہے؟ اس خون کے اندر تو مکان لایا، اس خون کے اندر جائیداد لایا، اس خون کے اندر تو پیسہ لے کے آیا، یہ خون غلط وائرس پیدا کرنے لگ گیا، لیبارٹری کے اندر اس خون کا ٹچ کرایا، اس خون کے اندر وائرس آ گیا مال کا، وائرس آ گیا پیسے کا، وائرس آ گیا حب جا کا۔ اس خون نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا، بھائی کا احساس، بہنوں کا احساس، ماں باپ کا احساس کرنا چھوڑ دیا۔ یہی تو وجہ، اور پورے سال کا تخمینہ لگاؤ کتنی ماں کو اولاد کے ہاتھوں جوتے پڑے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں بیٹی کو سانس نہیں آ رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا ناک کی نتھوں کو انگلی لگا کے دیکھ رہے، کالی سانسیں باقی ہے میری فاطمہ، جب تک تیرے جسم میں سانس رہے خدا کے آگے جھکنا نہ چھوڑنا۔ مغرب کی نماز کی نیت باندھی ہوئی، کمرے میں سے حجرے میں سے حضرت حسن حسین ری 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 کی آواز آئی۔ پاک پیغمبر نے پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سلام پھیرا، دوسری میں ناز پڑھی، سلام پھیرا، ایسی تیزی سے دوڑے جیسے کوئی مدینے پر حملہ کرنے کی خبر آ گئی ہو۔ ننگے پاؤں سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، دونوں کو اپنی بغل میں لیا اور دونوں کے سر پر اپنا سر رکھ کے رونے لگے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابا 4 دنوں کے روٹی نہیں کھائی، میرا سینہ خشک ہو گیا، میں ان کو دودھ کہاں
سے ملاؤں. اللہ اکبر. دونوں کو سینے سے لگایا, فاطمہ کو سینے کے بیچ میں لے کے یوں اللہ, بس یہ کر کے لفظ میرے عزیزوں نکلے ہو گئے. رب کعبہ کی قسم, جبریل زمین پر اتر گئے, کہنے لگے عرش والے کے پیارے محبوب تھوک کے دکھا. فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا جا تھوکے گا اللہ پوری زمین کو سونے کی بنا دے گا. اپنے آنسوؤں کو صاف کیا, بچوں حسن حسین کو پیار کیا, فاطمہ کو تسلی دی کہ فاطمہ تھوک کے دکھاؤ گا زمین سونے کی بن جائے گی. اے فاطمہ تیرا گزارا ہو جائے گا, بتا غریب کیا کرے گا. بہت دور میرے عزیزوں ہم چلے گئے, بہت دور چلے گئے. کیا بچا ہمارے پاس؟ ہے کچھ بچا ہمارے پاس؟ ہم تو کالے رنگ کے ابائے پہن کے, حاجی عبدالحق صاحب کالے رنگ کے ابائے پہن کے, ہم تو ممبروں پہ کہتے تھے مشرق میں عورت کی عزت ہے, مغرب میں تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہاں کون سا تو نے سونے کے تاج پہنا دیے؟ بھائی میں نے تو نہیں کہا, تم نے موبائلوں میں آ کے دکھایا. ایک باپ بیٹی کا سودا کرتا پکڑا گیا, بھانجیا یتیم ہو گئی, ماموں گھر لے کے آیا. اللہ اکبر. پچھلی رات ماموں نے بیل کو بیچ دیا, اگلی رات ماموں نے بھانجی کو بیچ دیا. تمہارے ملک کے اندر ہے اور لوگوں جن پر تم تھو تھو کرتے ہو اور تم اپنا کردار دکھا رہے ہو, ان کا بھی تو دیکھو. تم تھو تھو, وہ تمہیں وہ یوں مٹی سے چلو میں لے کے مٹی ڈالتے ہو گے, وہ کسیوں میں لے کے مٹی پھینک رہے ہیں. حاتم طائی کی بیٹی یوں کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئی, سر اس کا ننگا. آپ نے یوں صحابہ کو دیکھا, اللہ, صحابہ نظر اثر کو پہچان گئی, نظریں نیچی کر لی. فرمایا نیچی کیوں کی؟ بد آنکھیں کیوں نہیں کی؟ سارے صحابہ نے آنکھیں بند کر لی. رحمت والا نبی, ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا, یوں کر کے نظر اٹھائی, نظر جھکائی, یوں کر کے اپنی کملی مبارک اتار کے بلال کی طرف پھینکی. اے بلال, جی جی آمنہ کے لال, جلدی کر اس کے سر کو ڈھانک دے. اللہ اکبر. جلدی کر اس کے سر کو ڈھانک دے. حضرت بلال چادر لے کے واپس آ گئے, کان میں کہنے لگے حاتم طائی کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا بلال میں بھی حاتم کو نہیں دیکھ رہا, میں تو بیٹی کو دیکھ رہا ہوں. اے بلال, محمد کے قربے کی غیرت گوارا نہیں کرتی میری مجلس میں کوئی ننگے سر آئے اور ننگے سر واپس چلی جائے. اللہ اکبر. اور لوگوں, تیرا میرا نبی تو کافروں کے سر کج کے چلا گیا, اور یہاں تو مہندی والی رات مسلمان کے کپڑے اتار دیتا ہے. اس بات سے متاثر ہوا عدی بن حاتم. اللہ, عدی بن حاتم اس بات سے متاثر ہوا, میری بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دیا, حضور کی خدمت میں آیا, دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور آ کے لگا واہ 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 واہ, ہم تو تجھے عیسائی کو یہودیوں کا دشمن سمجھتے تھے, تو اپنے غیروں کو بھی سینے سے لگاتا ہے. وہی کھڑے ہو کے کہنے لگا محمد میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ, اتنا خوش ہوئے جب وہ مجلس کو چیرتے ہوئے آئے. رحمت والے نبی نے اپنی کملی مبارک اتاری, عدی بن حاتم کی طرف یوں کر کے اچھالی, انہوں نے یوں پکڑی, یوں کر کے اچھالی, یوں پکڑی. آپ نے فرمایا اسے پکڑنا بلکہ نیچے بچھا, اس کے اوپر بیٹھ جا. عدی بن حاتم نے یوں کر کے نبی کی کملی مبارک اٹھا کے سر پہ رکھی, اور صحابہ کے مجمع میں کہنے لگا محمد یہ پیروں میں رکھنے کے قابل نہیں ہے تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے. پہلا دل جو آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ نبی کی پگڑی سر پر رکھتا ہے, نبی کی چادر, اور یا تو ہر گھر کے اندر نبی کی ختم نبوت کی چادر کو اتار کے رکھ دیا. وعدہ کرو تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ. کوئی ختم نبوت والا ہے چندہ مانگنے کے لیے آتا ہے, تم کہتے ہو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, 5000 روپیہ تو دیتے ہو, حضور کے دشمن کو گھر لے کے آتے ہو. بائی کاٹ کر دو, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, جتنی شیزان کی پروڈکٹ ہے, کیچپ ہے, جام ہے, شیزان کی بوتل ہے, شیزان کا جوس ہے, میں افطاری کے دسترخوان پہ ہلاؤں گا. پتہ ہے یہ شیزان کمپنی کا جتنا جوس بکتا ہے, جتنا کیچپ, جتنا جیم بکتا ہے, اس کے نفع کا 40% پیسہ, اللہ اکبر, اس میں 40% پیسہ قادیانیوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا 40 زبانوں میں میرے عزیزوں وہ چھپ کر پوری دنیا کے اندر جاتا ہے. یہ تیرے 10 روپے خدا کی قسم پوری دنیا کو گمراہی کرنے کا سبب بن رہے ہیں.
اور جاؤ نور محمد ہزاروی سے پوچھو، ختم نبوت کے امیر سے پوچھو، سرگو دے کے کہنے لگے مولانا اللہ اکبر، جس دکان پر شیزال کی پروڈکٹ ہو میں تھوکتا بھی نہیں، میں اللہ اکبر میں آج کے رسول ہوں، میں دکان سے نیچے اتر کے آ جاتا ہوں مولانا، میں قدم قدم پہ ختم نبوت کی چوکی داری کر رہا ہوں، میرے بچے کے سر میں گڑھ نکل گیا، ماس کے اندر پھوڑا نکل گیا میرے بچے کے سر کے اندر، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اللہ کہنے لگے جوان بیٹا ہے، اللہ اکبر نیا نیا عمر ابھرتا ہوا بیٹا ہے، ڈاکٹر کہنے لگے لا علاج ہے، صبح ٹچ کرو پھر فائدل کریں گے، بچے گا یا مرے گا، کہ مولا رات کا وقت تھا، میں میری بیوی جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، میں نے کہا یا اللہ تجھے ختم نبوت کی پگڑی کا صدقہ، ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، تیرے نبی کے میراثی ہیں، جگہ جگہ جا کے ختم نبوت کی نوکری کرتے، الہی لے لے تیری مرضی، دے دے گا تو ہمارا مان بڑھ جائے گا، کہ مولانا اللہ اکبر میری بیوی روتی روتی سو گئی، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار آئے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا تو میرے گھر کی چوکی داری کرتا ہے، خدا تیرے گھر کی چوکی داری کرے گا، کہنے لگے صبح اٹھے ہم اپنے بچے کو لاہور لے کے گئے، ڈاکٹر کہنے لگے کیا کرنے آئے، کہ بچے کے دماغ میں پھوڑا ہے، ڈاکٹر کہنے لگا میں نے تسلی کر لی اس کے دماغ میں پھوڑا ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم آج ان کے ہو کے تو دیکھو وہ بے وفائی نہیں کرتے، میرا نبی بے وفا کوئی نہیں، اللہ کی قسم اگر صدیق نے گھر کا سب کچھ لٹا دیا تو میرا نبی نے بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے، کتنی مقدروں والی وہ مائی تھی جو اپنے آسمی کے آنسو کو اپنی جھولی میں لے بیٹھی اور کہنے لگی اٹھ کھڑا ہو، کیوں؟ پانی کا بالٹا مسکیزہ پانی کا ہاتھ میں پکڑا، ایک ہاتھ میں جھاڑو پکڑی اور دونوں چیزیں آگے لے کے بڑھی، کہنے لگی جا باہر سے پانی بھر کے لا، میں گھر میں جھاڑو دیتی ہوں، کہ کیا کرے گا جب بھر کے لے کے آ، اب یوں کہتے میں پانی بھر کے لے کے آیا، میری بیوی نے اندر سے جو جھاڑو دھونا شروع کی، باہر دروازے پہ جھاڑو دیتی آ گئی، اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے تیرے بھی مان بد گئے، لوگ کہنے لگے تو کیوں جھاڑو دے دی، تیرے گھر بھی نبی آئے گا، کہ میری بیوی نے ہاں نہ کی نہ کی، بس رو کے خدا کو دکھاتی رہی، جب گھر کے اندر ہم نے جھاڑو دے دی میں نے سارے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا، جھاڑو پانی کا مسکیزہ میرے کونے میں رکھ دیا، میری بیوی اللہ اکبر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس بیڑے میں لائی، کہ ابو ایوب انصاری میں دعا کروں گی بس میری دعا پر آمین آمین کہتے رہنا، ابو ایوب انصاری کی بیوی نے جھولی پہ لائی، کہ عرش والے ربا تو نے تو خود قرآن میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، تو مال کو نہیں دیکھتا، تو پیسے کو نہیں دیکھتا، تو اولاد کو نہیں دیکھتا، تو دل کو دیکھتا ہے، مولا پھر دل دیکھ رہے اس دل میں کون بس رہا ہے، ابو ایوب انصاری کہتی ہے میری بیوی کا ہوکا نکلا، کوک نکلی میرے منہ سے آمین نکل گیا، کہا الہی بڑے بڑے نمبرداروں نے ویڑے کھول لیے، یا اللہ آج کملی والے کے قدم ہمارے گھر میں رکھوا دے، ہمارا مال بڑھ جائے گا، قیامت کی صبح تک یہ میزبان رسول بن جائے گا، یا اللہ تیری رحمت کے میں کبھی نہیں آئے گی، کہ ادھر انٹری ہوئی رحمت والے نبی کی، پتہ لگا حضور کی سواری اوپر سے گھومتی ہوئی ابو ایوب انصاری کی گلی کے اندر آ گئی، ابو ایوب انصاری کے بوئے پہ آواز لگی بابا اندر کیوں بیٹھے، باہر آ جا، سرکار سوڑے لجپال آ گئے، ابو ایوب انصاری کہتے میں دوڑا، میری بیوی بھی میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، میں نے دیکھا خدا کے پیغمبر کی اٹھنی اس طرح رہی ہو جیسے اللہ نے اس کی نگاہوں میں ابو ایوب انصاری کا بیڑا رچا دیا ہو، یوں دیکھتی ہے، لوگ کہتے ہیں مرحبا، اٹھنی منہ میں اٹھتی ہے، یوں دیکھتی ہے، اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب میرے کچے ویڑے مکان نے کو لائی، میرے عرش والے کو مجھے نہیں پتا، میں نے اچھلنا شروع کر دیا، میں نے کہا بال کا اگر ابو ایوب انصاری کے مکان سے اٹھنی گزر گئی تو میری قسمت رڑ جائے گی، اللہ اکبر، روایات کے اندر لکھا ہے اٹھنی آئی، رحمت والے نبی سوار ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر دروازے کے اندر سے ابو ایوب انصاری کی گھر کے اندر اٹھنی نے یوں کر کے منہ ڈالا، پورا ویڑا دیکھا اور دروازے کے پاس ہو کر اس نے اپنے پیروں کو جوڑ کے بیٹھنا شروع کر دیا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے اس وقت پتہ لگا جب سارے کوئی میرا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا واہ ابو ایوب انصاری اللہ اکبر تو میزبان بن گیا، دو جہان کا دولہا آج تیرے گھر مہمان بن گیا،
مال والو تم بھی جن کے پاس مال کوئی نہیں وہ بھی، اولاد والو تم بھی جن کے پاس اولاد کوئی نہیں، آج رب دو ہجو کٹ کے بکھا دو، آج اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دو اپنے رب کو جھولی پھیلا کر، کو جیا کملیا ہے تے تیرے سونے دا نہ لین والے، اللہ جس را دویاں کرداراں بد کرداراں برے حالاں ہے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ اس زبان نے تیرے نبی کا 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کلمے کی لاج رکھ لے، آج اٹھنے سے پہلے اللہ جھولیاں بھر دے، آج اٹھنے سے پہلے یا اللہ نا امیدوں کو امیدوں میں بدل دے، آج اٹھنے سے پہلے مولا میں بچیاں لے کے بیٹھا، یا اللہ کسی کی 4 ہے، کسی کی 1 ہے، کسی کی 3 ہے، یا اللہ میرے بچے 2 ہیں، یا اللہ 1 ہے، اللہ میں نے اپنے جسم کا اگ نکال کر، میرے رگوں کا خون نکال کر اپنی اولاد کو جوان کیا، اللہ 76 نہ بواوی خدمت کرواوی، آج خدا کو رو کے دکھا دو، یا اللہ تیرے نبی کو خدا تجھے 4 دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی، واہ کسی کو ابو العاص ملا، کسی کو عثمان ملا، کسی کو علی ملا، مولا میں تیرے سے علی نہیں مانگتا، علی بھی ایک ہے، عثمان بھی ایک ہے، یا اللہ علی کا غلام تو دے دے، پروردگار عالم آج میری بچی کی ڈولی اٹھانے والا کوئی علی کا غلام آ جائے، عثمان غنی کا غلام آ جائے، اور لوگوں خدا پاک کی قسم گھر نہ ہوئے گزارا ہو جاتا ہے، بیٹی کے دکھوں میں گزارا کوئی نہیں ہوتا، آج خدا سے بیٹی کے نصیب میں جگا لو، آج بچوں کا مستقبل اللہ سے قبول کروا لو، آج میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے پورے کنبے والے کے لیے رو کے دکھا دو، اللہ سے جنت کی طلب، پروردگار عالم سے وہ جنت مانگو جب خدا کا بھی پڑوس مل جائے، خدا کے حبیب مصطفیٰ کا بھی پڑوس مل جائے۔ 5 شخص ایسے اللہ پاک جنہیں آج بھی اپنے ویڑے پہ وڑنے نہیں دیتا، آج دروازے کی چوکھٹ پار کرنے نہیں دیتا۔ پہلا مشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پہاڑوں جتنے گناہ معاف کر دوں گا، میری ذات میں اتنا بھی شریک کوئی نہ کیا، میں تیرا رونے کی طرف تیرے دیکھوں گا کوئی نہیں۔ شراب کا عادی بار بار پیتا ہے، بار بار چھوڑتا ہے، فرمایا اس کی بخشش کوئی نہیں، کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں، بخیل کی پرورش کوئی نہیں۔ اللہ ماں باپ کے منہ پر جوتیاں مارنے والا، ماں باپ سے نفرت کا اظہار کرنے والا، فرمایا جا کتنے اور جا، شب برات کی رات بھی میرے در پر نہ آنا، میں تجھے معاف کوئی نہیں کروں گا۔ آج میرے عزیزوں یہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ وہ گناہ جو میں نے کیے مجھے یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو گناہ میں نے نہیں کیے مجھے یاد ہی کوئی نہیں، اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ مجھے بھی رمضان المبارک جیسا، اللہ مجھے اس کی حیثیت جیسا بنا دے تاکہ تیرے رمضان المبارک، تیرے روزوں کا، تیری تراویحوں کا اللہ وجہ گج کے میں استقبال کروں۔ شوگر والو آج آپ بھی مانگ لو، بلڈ پریشر والو آپ بھی مانگ لو، بلڈ پریشر والے، ہیپاٹائٹس والے آپ بھی مانگ لو، گردوں کے عارضے والے آپ بھی مانگ لو، دل کے وال جل کے بادام، اللہ یہ سال کے بعد مہمان آتا ہے، اللہ اس کی قدردانی دے دے، رمضان کے روزے پورے رکھو، سحری افطاری کے دسترخوان پہ اللہ سے ملاقات کرو، اور پورے دل دورانِ روزہ اللہ کی رحمت والے سائے میں رہو۔ اور میرے عزیزو تراویح رمضان آ رہا ہے، رمضان قرآن رمضان سے، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں آخری دفعہ رمضان ہو، یہ تو بڑے مقدر والے لوگ ہو، اللہ نے پھر دوبارہ رمضان کا مہینہ دے دیا، خدا کرے خدا پوری تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بیٹھے ہو دینے کے لیے پہلے آسمان پر آ گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، آج جھولی پھیلا کے مانگ لے، اللہ بچہ میرا حافظ قرآن بنا دے، بچہ میرا عالم بنا دے، بچہ امت کا نگہبان بنا دے، یا اللہ اگلے سال وہ وقت آئے میرا ننھا مجاہد آگے کھڑا ہو اور پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میرا پتر تراویح پڑھا ہے اور میں پیچھے قرآن سنوں، میری آنکھ میں آنسو آئے، سلام پھیروں، اللہ تو فرمائے روتا کیوں ہے، جا جا، سنانے والے کو بھی معاف کر دیا، سننے والے کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ اللہ سے مانگ لو، اپنی بیٹیوں کا نصیب مانگ لو، جتنی دیر بیٹھو اتنا ہی کافی ہے، آرام بھی کر لینا، تھوڑا سا جاگ بھی لینا، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا جاگ بھی لینا، تھوڑا سا جاگ لینا، وضو کر کے اللہ کو منہ دھو کے دکھا دینا، اللہ کے آگے مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا رو کے دکھا دینا، اگر ہمت ہے انسان کے اندر، بیماری کوئی نہیں، آسانی سے اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ بھی رکھ لینا، نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا، فرض نہیں اپنے پر مسلط نہ کرے، آسانی سے رکھ سکتا ہے، لیکن نبی نے رکھنے کی تاکید فرمائی، رحمت والے نبی نے جاگنے کی تاکید فرمائی، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لو، ذکر اذکار کا اہتمام کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کا، بس جو بھی عبادت ہو اس عبادت کے بعد خدا کے آگے ہاتھ جوڑ کے یوں کہہ دو، یا اللہ میری توبہ،
کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سچے سونے نبی کی صورت کو بھی اپنائیں گے، سیرت کو بھی اپنائیں گے، قرآن والی زندگی کو کچے پکے مکان میں روزگار ہو یا بے روزگار ہو ہر حال میں قبول کریں گے۔ پھر کہہ دو یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے اس پر یا اللہ ہماری توبہ، اور آئندہ گناہوں سے بچا یا اللہ ہماری توبہ۔ نیکوکاروں والی زندگی دے، بدکاروں والی زندگی سے جان چھڑا، کہہ دو یا